جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ جو خود کہہ رہی ہیں میں آپ کو سناتا ہوں, خود پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے وہ تصویریں جو ہمیں بھیجی پرانی گڑیا والی, کہہ رہی ہیں یہ سب تو آپ کو یاد ہوگا, آپ تو جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کسی کے گھر پہ تعویذ دفن کر کے مسلط کی جاتی ہیں. ہمارے گھر میں جو بھی ہو رہا تھا وہ ایک تعویذ کی وجہ سے ہو رہا تھا. جی ہمارے سٹور روم میں دفن تھی وہ تعویذ. ہم سے کہا گیا, یہاں تک بیچ میں وہ کہا گیا گھوڑے کی نال جو ہوتی ہے نا, اکثر لوگ لگاتے بھی ہیں نظر بد کے لیے. کسی نے کہا کہ ہمیں گھوڑے کی نال پڑھ کر نہ لگا دیں, ہم نے لگائی بھی تھی. اب گھر میں تو سکون تھا بعد, لیکن وہ چیزیں ہمیں تنگ کرتی تھی. نال لگا دی گھر میں ٹھیک ہے, لیکن جب باہر جا رہے ہیں نا, اچھا نال بھی صرف ایسے نہیں, باقاعدہ کسی کی کہنے پر اور پڑھنے کے باوجود, پڑھنے کے بعد. صحیح. اب کیا ہوا, گھر میں تو سکون تھا, باہر وہ چیزیں ہمیں تنگ کرتی تھی. لیکن 3 دفعہ کے بعد آج صبح 4 بجے جو آوازیں, اس سے پہلے ہمارے اسٹور کا دروازہ بجنا شروع ہوا چیز نکلنے سے پہلے. نوٹ کریں, انہوں نے نال لگا دی تو دروازہ بجنا شروع ہوا. 3 سے 4 بار پہلے بج چکا تھا, اب یہ اسٹور کے باہر کا جو تھا نا وہ بجنا شروع. اب کیا کہہ رہی ہیں کہ 3 سے 4 دفعہ پہلے بجا. سب سے پہلے اسٹور کا ہمارا دروازہ بجتا تھا, پچھلے ہفتے بجا, پھر اب بجا, ویڈیو بنائی. کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا تھا کچھ پڑھنے کا, ہم نے پڑھا تو جس کی وجہ سے نا محلے کو شور سنائی نہیں دیا, نہیں تو پورا محلہ اٹھ جاتا, اتنا شور تھا. جیسے میں کہتا کانوں میں خون نکل جائے, پر اتنی خطرناک آواز ہے. آپ اندازہ لگائیں. کہہ رہی ہیں کہ جب یہ پہلی بار بجا نا تو ہمیں کچھ پڑھنے کو دیا انہوں نے کہ یہ پڑھیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ آواز شور نا ہمارے گھر کے اندر آ رہا ہے. علاقہ مکینوں نے سنا نہیں تو پورا محلہ اٹھ جاتا ہے. یہ ویڈیو ہم نے آپ کو بنا کے بھیج دی, ایسی آوازیں جیسے سب مل کے رو رہے ہیں, یہ ہم نے سنا ہے. اب کہہ رہی ہیں آج صبح بھی ایسی آواز تھی, ہم نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ تعویذ جیسے ہی باہر آنے تھے ہمیں کچھ دیر رک کے اس کو باہر نکال کے جلانا تھا. اب میں آپ کو تصویر بھیجتی ہوں, جب باہر نکلی تو اسٹور اتنا گرم تھا جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو. یہ ہنسی چیزیں ملی ہیں. ہاں یہ جو بتا رہی ہے نا کہ یہ اتنا گرم تھا جیسے یہاں پہ نا آگ لگی ہوئی ہو. یہ جگہ تھی اسٹور میں جا نکلی, یہ اسٹور سے نکلی تھی. اب دیکھیں جس سے نکلی وہ بھی بینڈ ہو گیا, اتنا وزن تھا اس کے ساتھ ایک پتلا بھی تھا, وہ جو میں نے آپ کو دکھایا روڈ. اس کو کچھ دیر ٹھنڈا کیا, پھر جلانے کے لیے باہر لے گئے. وہ ویڈیو بھی بھیج رہی ہوں. اس کے اندر ڈال کے جلایا تھا, وہ جو ٹین کا کنسٹر تھا. ہمارے پاس صرف 6 گھنٹے تھے, اس کو جلا کے سمندر میں پھینکنا تھا. یہ سب جیسے جلنا شروع ہوا میری بیٹی کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی. صحیح. میں پڑھ رہی تھی, اس کے جسم میں چبھن ہو رہی تھی, وہ جلن چبھن جو اس کی باڈی میں ہوئی تھی, اور اس کے لیے پڑھائی کر رہی تھی جب جل رہا تھی, اور پورا جسم گرم ہو رہا تھا. 2.25 گھنٹے لگے اس کو جلنے میں. 2.25 گھنٹے؟ کیا تھا, کیا مٹیریل تھا یار؟ 2.25 گھنٹے میں تو گوشت بھی گل جاتا ہے. نہیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے یار. 2.25 گھنٹے بھٹا گوشت ہوتا ہے, لیکن نہیں سمجھ کیا چیز تھی ایسی, کیا ہو سکتی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا چیز ہے. پھر ڈبے میں پتھر وغیرہ ڈال کے بند کیا. ہم نے تو آگ میں چہرے بنتے ہوئے دیکھے. انہوں نے نا کچھ تصویریں بھیجی ہیں مجھے, جیسے نا کچھ ان کو تصویریں لگ رہی ہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ ان کو لگ رہی ہیں بھائی چہرے ہیں نا. یہ سب 1.5 سال سے برداشت کر رہے تھے, سب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اب تو کسی کے پاس جاتے بھی ہیں تو وہ بیچارہ مشکل میں پڑ جاتا. یہ جب اس کو جلا رہی ہے نا تو میں نے سنا, کہہ رہی ہیں اللہ پاک بچائیں, سب کو محفوظ رکھیں. جس پر گزرتی ہے نا, میں کہتا ہوں وہ بہتر جانتا ہے. یہ گڈا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کس کپڑے کا بنا ہوا ہے, کیسے بنایا ہے. کپڑا شپڑے کا تو ہے نہیں, کیا کہہ رہی ہے 1.5-2 گھنٹے لگے جلنے میں, ختم ہونے میں. اب یہ جو آوازیں, جو چیزیں کہتی ہیں, بھائی لوگ کس حد تک چلے جاتے ہیں نقصان پہنچانے میں, یہ اندازہ نہیں ہے. 1.5 سال سے پریشان تھی, 1.5 سال سے. ہم نے 1.5 سال پہلے ان کا واقعہ شیئر کیا تھا, اور
کئی کوششیں بیچ میں، وہ نال والا معاملہ بھی آیا، اس سے گھر کے اندر سکون رہا، باہر پریشانی ہوئی، پھر ان کو ایک اللہ کی طرف سے سال مل گئے اور وہ چیز نیچے سے نکال لی گئی۔ اب میرے خیال سے تو ان کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ صحیح، یہ دیکھیں اس سے بڑھ کے کیا ہوگا، اور جو جڑ تھی وہی کھڑ گئی اس سے بڑھ کے تو میرا تو مشورہ ان کو یہ کہ مطمئن ہو جائیں، اور یہ جو گلا ہے ان کی بات ہے ابھی بھی کہ لوگ کس حد تک چلے جاتے ہیں نا، تو آسان نہیں ہے معاف کرنا، میں مانتا ہوں اس بات کو، لگ پتہ جاتا ہے انسان، معاف کرنا آسان نہیں، لیکن جب آپ توفیق مانگتے ہیں نا رب سے تو اللہ پاک آپ کو وہ توفیق بھی دے دیتے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے، لیکن آپ اس کو ایکسپٹ کریں پہلے کہ اللہ پاک میرے بس میں نہیں ہے، آپ مجھے توفیق دے دیں۔ سائن نے فرمایا کہ ایسے کچھ کام ہیں جو تم نہیں ہوتے تم سے، جیسے ہم غصہ نہیں چھوڑ سکتے، کوئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے گالی دے دیتے ہیں، گالی بھی کنٹرول نہیں ہے، زبان پہ ہاں زبان پہ نہیں ہوتا، تو پہلے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل میں توبہ کریں، 2-3 بار میں گزرا ہوں، سچی توبہ، ہاں میں گزرا ہوں۔ اسی طرح معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، دل سے معاف کرنا، زبانی کلام نہیں آئی ایم سوری نہیں، وہ آتا ہے نا بڑی رات کو شب برات پہ اس طرح کے آئی ایم سوری معاف کر دیں، یہ والا نہیں کرنا۔ اور بہت جاؤں گا، مجھے بھی اردو کے لوگوں میں بہت غصہ ہے، آپ کو جسمانی تکلیف پہنچا کے کہتے ہیں سوری، یہ نہیں کرنا، مانے کتے کو باہر نکالنا ہے، پوری بات رکھ کے ہوئے سامنے دل سے معافی مانگنا آسان نہیں ہوتا، یہ بھی توفیق سے ہی ملتی ہے، اور ہم نے دیکھا یار کہ یہ سنت ہے، اور جن جن نے کیا ایسا ان پر کرم ہو گیا۔ اب یہ مطمئن تو ہیں لیکن 50-50 محسوس ہو رہی ہے مجھے ابھی بھی کہیں نہ دل میں، ظاہر سی بات ہے 1.5 سال بڑا پیریڈ تازہ گزرا ہے نا، اولاد بچے، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو یہی کہا ہو، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ معاف کریں، کیونکہ جو جادو سفلی عمل اس طرح کے کام کے اندر انوالو ہے نا، کرنے ہیں کروانے ہیں، وہ تو ویسے ہی کسی کی بد دعا ہے اس کو یار، ارے وہ ہلاک ہے اس کی جہنم میں آگے، برائی ہے کوئی اس کے ساتھ جو اس کام کے اندر جو ہے نا شامل ہوا ہے، ذریعہ بنا ہوا ہے، اس کام کا حصہ ہے، تو وہ تو اس نے اپنا زیادہ نقصان کر لیا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں نہ میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ ان سے جو اگینسٹ ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جو کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، آپ زندگی میں ہی معافی تلافی کر لیں، یہ معاملہ وہاں نہ جانے دیں، آپ کو بیچنا پڑے، کچھ دینا پڑے، سب دے دیں ان کو کہ مجھے معاف کر دو، مجھے لکھ کے دے دو، میں نے معاف کر دو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے جو کر رہے ہیں نا وہ زیادہ اذیت میں تکالیف میں ہے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے ذریعہ بنا دیں۔ آپ کئی جگہوں پر ہوتے ہوئے یہاں پہنچے، ہم نے آپ کا امانتاً واقعہ شیئر کیا، آپ کو ایک صاحب ملے، پھر دوسرے صاحب ملے، اب یہ چیز باہر آ گئی، آپ نے جیسا انہوں نے کہا ویسا کر بھی دیا، تو میرے خیال سے مطمئن ہو جائیں آپ، اللہ بھی چھوڑ دیں، اللہ بہتری جی ماشاءاللہ، آپ خود بھی پڑھ ہی رہی ہیں، آپ خود بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ پاک سب کی حفاظت کرے، تو جس طرح رب نے ذریعہ بنایا آپ کی بات پہنچتے پہنچتے آپ کو مسئلے کا حل مل گیا، اسی طرح وہی رب پسند فرماتے ہیں معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، تو یہ اب کیا بدلہ کیا لینا ہے، مطلب کیا تکلیف پہنچانی ہے، یا کیا خدا نہ خواستہ آپ تو ایسا کبھی سوچیں گے بھی نہیں کہ ہم بھی کریں یا الٹا ہو جائے کچھ ایسا، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں، ہمارا سبجیکٹ ہے معاف کر دینا، درگزر کر دینا، پھر کرم ہوا ہے لوگوں پر صحیح، اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا انشاءاللہ۔ باقی جی نہیں سنی آج سے پہلے ایسی آواز، اس طرح کے مناظر چیزیں کبھی نہیں دیکھے کبھی، اور یہ وہ ہے کہ بڑے سے بڑی چیز دیکھو کتنے اندر دفن کر لو، کچھ کر لو آپ، جب اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے نا صحیح، تو چیزیں خود بخود باہر آ جاتی ہیں۔ یہ سب آپ کے سامنے جی، فی الحال دیجیے اجازت، زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات، السلام علیکم۔